السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، پاکستان میں اندرونی طور پر تو جہاں مسائل ہیں ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کی تیاریاں بھی جاری ہیں، اور ساری سیاسی پارٹیز اور قوم بھی ایک اس طرف اپنی ایفرٹس کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حال ہی میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور پاکستانی حدود میں جو ایران نے کارروائی کی وہاں سے، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے اس کا جو بھرپور جواب دیا، انٹرنیشنل سطح پر بھی اس کی بے چینی بڑھی، چونکہ آج کل جو ہم میں سے کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، لیکن ہم سب ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ دنیا میں کہیں بھی جب رونما ہو جاتا ہے تو اس سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ کنٹریز جن کا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے یا وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں صرف وہی متاثر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کا، آپ دیکھ لیں فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، اور اسرائیلی جو جارحیت وہاں پہ جاری ہے، اس سے بھی پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے لیے پاکستان نے بھرپور جواب دیا، اور نہ صرف پاک افواج نے جواب دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر بھی اس کا بھرپور جواب دیا گیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی۔ اسی دوران ورلڈ اکنامک فورم وہاں چل رہا تھا ڈیووس میں، سوئٹزرلینڈ میں، اور وہاں پر جو پاکستانی نمائندگان وہاں موجود تھے، خاص طور پر معروف شخصیت، ایک معروف دفاعی انالسٹ جناب اکرام مجید سہگل صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اس کا وہاں پر ہی جواب دیا تھا، اور پاکستانی جو ایکشن تھا اس کو انہوں نے درست قرار دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اگر پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرے گا یا پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا بھرپور جواب ملنا چاہیے۔ ورلڈ اکنامک فورم میں پاتھ فائنڈر گروپ اور اس کے ساتھ کراچی کونسل آف فارن ریلیشن نے مل کے کئی ایک ایونٹس کیے، اور وہاں پر جو ایک بہت ہی مشہور اور معروف ایونٹ ہوتا ہے وہ بریک فاسٹ کا ایونٹ ہوتا ہے، جس میں ہر ایسے ایونٹ میں پرائم منسٹر آف پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں موسٹلی، اور اس میں بھی ہمارے نگراں وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب نے اس میں شرکت کی، اور اس میں انہوں نے گفتگو کی بھی کی۔ ہم اس ایونٹ کے حوالے سے اور اس کی پروسیڈنگ جو ہوئی، وہاں پر ڈسکشنز کیا رہے، وہاں پر کن کن لوگوں نے شرکت کی، اس پر بات کرنا چاہیں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترمہ حیا سہگل صاحبہ نے۔ حیا سہگل صاحبہ مصنفہ ہیں، شاعرہ ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ان کی ایک بک بھی لانچ ہوئی تھی ریزیڈنٹ پاکستان کے نام سے، اور وہاں پر انہوں نے بھی سیشنز جو ہیں وہ ہوسٹ کیے تھے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، آپ یہاں موجود ہیں، تھینک یو۔ اور ہمیں تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ہما بقائی بھی ہمیں جوائن کریں گی، پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی، جن کی کافی دسترس ہے انٹرنیشنل افیئرس پہ اور ڈپلومیٹک حوالے سے، ہم ان سے بھی بات کریں گے، اور جو گزشتہ تقریباً 20 سالوں سے جو وہاں پہ ڈیووس میں جو ایکٹیویٹیز چلتی ہیں، اور وہ پاکستان کا جو امیج ہے اس کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ ہم جب تک مس حیا آپ سے شروعات کرتے ہیں، ایونٹ کے بارے میں پہلے تو بتائیے کہ کیسا رہا اور کون کون لوگ اس میں شریک ہوئے تھے؟ یہ ہمارا پاکستان پیویلین تھا، جس کی 20th ایئر اینیورسری ہے ایٹ دا ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس 2024، اور وہاں سوئٹزرلینڈ میں ہوا، تو بہت خوشی ہوئی، اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا پاتھ فائنڈر گروپ کہ انہوں نے پاکستان پیویلین کو، ان کے 20 سال ہو گئے ہیں، اور پاکستان کا نام وہاں گلوبل پلیٹ فارم میں وہ لائے ہیں، اور جاری ہے، اور یہ فورم ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستانیوں کے لیے، ڈائسپورا کے لیے، جو بھی ہیں ہمارے جو اہل وطن ہیں، اس کی جو اچھی باتیں ہیں نا، ہم ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر لے کے جائیں۔ اور یہ 2 سیشنز تھے جو میں نے ماڈریٹ کیے تھے، اور بھی سیشنز تھے ڈیجیٹل پاکستان، اور جو پاکستان بریکفسٹ جو تھا جو پاتھ فائنڈر گروپ سے ہوتا ہے وہ بھی تھے، مگر جو میں نے ماڈریٹ کیے تھے وہ انسپائرنگ پاکستان کا تھا، اور اس میں کافی اہم ترین گیسٹ اور پینل اسپیکرز تھے، اور دوسرا تھا جو سب کو پسند آئے گا، انویسٹنگ ان پاکستان، جو اکنامک امپاورمنٹ جو ہوتی ہے، اور وہ اس کی بات چیت جب ہوتی ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں، تو آئی تھنک وہ کافی بہت ہی سکسیزفل ایونٹ تھا، انویسٹنگ ان پاکستان۔ اینڈ دونوں جو سیشنز تھے، ان کے جو اسپیکرز تھے وہ ٹاپ ٹیئر سے آئے ہوئے تھے، فرام دا پلیسز، ڈفرینٹ پلیسز، ڈفرینٹ کنٹریز، ایمبیسڈرز تھے، تھنکرز تھے، فلانتھرپسٹ تھے، تو یہ کافی اچھا گیا ہمارے لیے۔ رائٹ، تو پینلسٹ میں کون کون لوگ شامل تھے؟ اگر کچھ لوگ آپ نام بھی انسپائرنگ پاکستان میں، انویسٹنگ ان پاکستان میں اسپیکر سچ ایز ڈاکٹر عارف انیس، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے آئی ایم پاسبل، اینڈ ان کو ابھی
یو کے گورنمنٹ سے بھی ان کو ایک ایوارڈ ملا ہے. دیر واز اخوت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر ثاقب جو تھے, ان کو بھی ایوارڈ ملا ہوا ہے, ویف سے بھی ملا ہوا ہے, ستارہ امتیاز تو ملا ہے, اینڈ ہی ہیز بن نامینیٹڈ فار دی ہلال امتیاز از ویل بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. وہ تھے, ان کی شرکت تھی. محمد زہیب تھے فرام پاشا, اور گلمینا بلال احمد تھیں فرام انڈیویجول لینڈ. سو کافی ایسے اسپیکرز, امبیسڈرز 2 تھے, انسیٹ زیادہ تھے. میجر جنرل تبسم حبیب, ہی اسپوک ویری ویل آن انویسٹنگ ان پاکستان, ویری ویل. ان فیکٹ ان کو تو کافی تالیاں بھی ملی تھیں تھرائس ڈیورنگ ہز اسپیچ بائی انویسٹرز. اینڈ کافی جو رضوان سعید شیخ صاحب بھی تھے, امبیسڈر رضوان بھی تھے, یس کریکٹ, اینڈ امبیسڈر عائشہ علی. عائشہ علی, جی رائٹ رائٹ. تو یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسا رہا وہاں پہ؟ میرا تو بہت ہی اچھا رہا. دس واز ماڈریٹنگ اے پینل سیشن ایٹ ڈاووس 2024, تو بہت ہی ہے, اینڈ ویری پراؤڈ آف دیٹ. سو کہ مجھے بلایا گیا کہ میں کر سکوں, اینڈ جو پینلسٹ تھے وہ بہت مزیدار تھے, انہوں نے کافی اچھا بولا. سو ماڈریٹر تو ماڈریٹر ہوتا ہے, مگر وہ تو ایک پرومپٹ ہی دے سکتا ہے اور انٹروڈکشن اور سیشن کو کنڈکٹ کر سکتا ہے, مگر جو پینلسٹ اسپیکرس تھے دے ور بریلینٹ. تو انویسٹنگ ان پاکستان پر کیا فیڈ بیک آیا, اور جو مقرر تھے انہوں نے کس بات پہ؟ رسپانس تو بہت ہی اچھا تھا. انویسٹر سے لے کر انہوں نے جو بات کی آف دا ٹرانسفارمیشن جو ہو رہی ہے, جو چیزیں جو ہو رہی ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہو رہی پاکستان میں, وہ بالکل غلط ہیں. سلولی بیک گراؤنڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں, فلانتھرپسٹ کام کر رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, وطن کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس کو آگے لا کے یہ کہانیاں وہاں گلوبل اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر فارورڈ کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ, یہ ایک اور مرحلہ ہوتا ہے کہ یہ آگے لے کے جائیں اور یہ کہانیاں بتائیں کہ پاکستان کی ترقی میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کون کون شرکت کر رہا ہے. تو وہاں پہ آڈینس میں پاکستانی کی پارٹیسپیشن کیسی تھی وہاں پہ؟ آڈینس میں تو فل ہاؤس تھا. آئی مین اسپیسیفکلی جو اوورسیز پاکستانی بھی شریک ہوئے. جی, اوورسیز بھی آئے تھے, اور کافی کنٹریز سے آئے تھے لوگ. تو ہمارا تو آلموسٹ ایک لائن لگی ہوئی تھی کہ انویٹیشنز جو گئے تھے اس کے علاوہ بھی لوگوں نے پوچھا کہ وہ آ سکتے ہیں اور اس میں شریک ہو سکتے ہیں, مگر اٹ واز فل ہاؤس. اینڈ اسپیسیفکلی جو پی ایم کاکڑ جو بریکفسٹ سیشن جو تھا ان کے ساتھ, انہوں نے بہت اچھا بولا, انہوں نے کافی اچھا اس کو ہینڈل کیا تھا. تو وہ تو بالکل کمپلیٹلی فل ہاؤس تھا, اس میں تو اسپیس ہی نہیں تھی. رائٹ. تو یہ بتائیے کہ ادر کنٹریز کے بھی لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے, جی چیزیں بھی تھیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہیں کسی بھی ملک کے لیے, صرف خاص طور پہ پاکستان کے لیے, کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈپلومیسی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے؟ جی, ایک چیز میں کہنا چاہوں گی اس کے اوپر کہ کراچی کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کے جو میرے جو سیشنز تھے وہ KCFR اینڈ سوئس ایشین چیمبر آف کامرس SACC ان کے ساتھ جو تھے, جو 2 تھے, ٹھیک ہے. تو اس کے متعلق جو لوگ جو آتے ہیں, جو ٹیئر کے لوگ آتے ہیں, وہ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, ان کے جو لوگ آتے ہیں سوئس میں سے, یورپینز میں سے, امریکنز میں سے, تو وہ کافی ایک اچھا آپ کے پاس ایک فورم بن جاتا ہے, اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایک سیریس سرے سے دیکھتے ہیں, بیکاز یہ اکنامک امپاورمنٹ, اکنامک انویسٹمنٹ, اس کے اوپر کافی بات چیت ہوتی ہے. سو اس نظر سے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کافی پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اینڈ یو تھنک کہ وہاں پہ جتنی پروسیڈنگز ہوتی ہیں یا جو وہاں بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے پاکستان میں بھی ٹرانسمٹ ہوتی ہے, یا وہ میسج اور یا وہ اس کا اسپرٹ جو ہے وہ آتا ہے یہاں پہ پاکستان؟ یہاں تو آ جاتا ہے فلٹریشن, مگر آئی تھنک زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. آئی تھنک زیادہ چینلز کی پارٹیسپیشن اگر ہو جائے کہ یہ میسج جو وہاں جا رہا ہے اور اس کو اس طرف بھی دکھائیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے.
تو ایز اے ہوسٹ یا ایز پارٹ آف ہوسٹ آپ لوگوں نے وہاں پہ میڈیا کو انوائٹ تو کیا ہوگا؟ آئی تھنک وہاں پہ میڈیا آیا ہوگا خاصا، میڈیا بھی آیا تھا، انہوں نے کوریج بھی دی تھی اور لائیو بھی کوریج ہوئی تھی، اور کافی بریک فاسٹ کی جو تھی وہ کافی اچھی کوریج تھی، یہ میں بول سکتی ہوں، اس کی تو کوریج کافی اچھی تھی. مگر آپ کو پتہ ہے ڈیورنگ دا سیم ٹائم کچھ چیزیں ہوئیں جو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایکسائٹنگ تو نہیں تھی ہمارے لیے، تو کافی شوق ملا تھا جو ہو گیا تھا ایران کے ساتھ جو معاملہ ہوا. آف کورس اینڈ اٹ واز ڈیورنگ دیٹ ٹائم جو پی ایم نے بھی اپنا جو وزٹ تھا وہ کٹ شارٹ کر کے جی وہ واپس آ گئے تھے. آبویسلی دس واز اے ارجنسی اینڈ ایمرجنسی آلموسٹ ان اے سینس. تو آئی تھنک کہ وہ تو وہاں تک بھی پہنچ گیا تھا اینڈ اس کے اوپر بات چیت کافی ہوئی ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ جو بھی ہوا وہ صحیح نہیں ہوا تھا ان کی طرف. رائٹ ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے، جو کہ وائس چیئر پرسن ہیں کراچی کونسل آن فارن ریلیشنز پر. السلام علیکم ڈاکٹر ہما صاحبہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر ہما صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا یہ بتائیے گا پلیز کہ ڈیووس میں جو ورلڈ اکنامک فورم ہوا ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس سال تو آپ اس میں شریک نہیں ہوئی، لیکن آپ اس سے پہلے بھی پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو کراچی کونسل آن فارن ریلیشنز ہے اس نے وہاں پہ سیشنز بھی ہوسٹ کیے ہیں. تو ایک تو اس کی سگنیفیکنس اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کتنا اہم ہے انٹرنیشنل ایونٹ، اور اس میں جانا بھی کتنا اہم ہے. دیکھیے ڈاووس تو ظاہر ہے ورلڈ اکنامک فورم، تو ان سم ویز جو پالیسی تھم نیل ہوتا ہے پورے سال کا وہ وہاں انویل ہوتا ہے، اور اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی جو میٹر کرتا ہے گلوبل کوریڈورز آف پاور میں اور گلوبل ڈیسیشن میکنگ ٹیبلز پہ، وہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. اٹس اے میٹنگ آف موورز اینڈ شیکرز آف دا ورلڈ. ہیونگ سیڈ دس، پاکستان کی جو وہاں پریزنس ہے وہ ایکچولی پرائیویٹ سیکٹر اس کو سپورٹ کرتا ہے. ایک دو انٹیٹیز وہاں ہوتی ہیں، لارجلی پاس فائنڈر گروپ جو کرام سہگل صاحب کا ہے، اور اینگرو. پاس فائنڈر گروپ اور کے سی ایف آر کی جب کولیبریشن ہوئی، اور جب کچھ عرصے کے لیے تھرو الیکشن اکرام سہگل صاحب جو چیئرمین ہیں پاس فائنڈر کے، وہ چیئرمین ہوئے کراچی کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کے. تو he took Karachi Council for Foreign Relations to Davos. کراچی کاؤنسل فار فارن ریلیشنز 2023 میں بنی ہی اس لیے تھی کہ پاکستان کی امیج بلڈنگ ہو، اور اس میں اس وقت جو شکاگو کاؤنسل تھی اس کے طرز پر اس کو بنایا گیا تھا، اور جو پوری سمجھیے تھنکنگ ایلیٹ تھی کراچی کی، چاہے اس کا تعلق جوڈیشری سے ہو، اکیڈیمیا سے ہو، ڈپلومیسی سے ہو، بیوروکریسی سے ہو، میڈیا سے ہو، وہ سروسز سے ہو، وہ اس کاؤنسل کا، ان وہاں کے جو بالکل ٹاپ ناچ لوگ تھے وہ اس کاؤنسل کا، کراچی کاؤنسل کا حصہ بنے. ناؤ اکرام سہگل صاحب has facilitated to showcase it in Davos. تو ڈاووس میں نے بھی 2-3 دفعہ وہاں پر کراچی کاؤنسل فار فارن ریلیشنز کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور جو برننگ تھیمز ہوتی ہیں، چاہے وہ ویمن ایجوکیشن ہو، چاہے وہ بینکنگ انکلوسیوٹی ہو، چاہے وہ ریجنل اسٹیبلٹی ہو، انویسٹمنٹ ان پاکستان ہو، تو جو بہت کرٹیکل ایشوز ہوتے ہیں پاکستان میں ان کو پہ وہ وہاں پر ٹاک شو سر بھی رکھتے ہیں، پینل ڈسکشن بھی رکھتے ہیں. پھر ہر دفعہ جو بریکفاسٹ ہوتا ہے وہاں پہ بھی اٹ از اس کو کے سی ایف آر اٹینڈ کرتا ہے، اور بریکفاسٹ میں یوزلی یہاں پر پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ وہاں پہ. So I can at least remember 4 prime ministers who've been at Davos. اب کی دفعہ بھی کاکر صاحب تھے، اس سے پہلے فورن منسٹر بلاول بھٹو تھے، اس سے پہلے عمران خان صاحب تھے، خاقان عباسی تھے. تو ویری ہائی پروفائل ریپرزینٹیشن فرام پاکستان ان دا پاکستان بریکفاسٹ، جہاں پہ کے سی ایف آر کی پریزنس ہوتی ہے. اور جی ڈاکٹر ہما صاحبہ یہ بتائیے کہ جو معاملہ ہوا اسی دوران ڈیووس کے دوران ہی وہاں انفارمیشن آئی ایران کے ساتھ جو کانفلکٹ پیدا ہوا، اور پاکستان نے اس کو جس طرح سے رسپونڈ کیا، اور سچویشن اب جس طرح سے ڈی ایسکیلیٹ ہونے کی طرف تو جا رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ڈاووس میں ونس اگین جب ایرانین فارن منسٹر نے وہاں پر جو بات کی اس کا جو جواب تھا وہ ڈاووس میں ہی دیا گیا، اور پاکستان پویلین سے دیا گیا. اکرام سہگل صاحب ایشوڈ اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو فیس ہے پاکستان کا وہ وہاں پہ اسٹرینتھن ہوتا ہے اور اس کی پریزنس ہے. اور میں ایک اور آپ
आपको बहुत अहम बात कर दूं, ये मैं अक्रॉस द बोर्ड कह रही हूँ, जितनी भी मीटिंग्स में मैं बैठी हूँ, जब गवर्नमेंट से कहा जाता है कि आप इसकी ओनरशिप लें, तो तवातुर के साथ गवर्नमेंट कहती है इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहने दें, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। मेरी गुजारिश आपके प्रोग्राम से ये होगी कि हमारा प्राइवेट सेक्टर वहाँ किसी तौर या उस तौर एक्टिव नहीं है जिस तौर होना चाहिए, तो मोर पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट इवेंट्स एट दावोस। ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप इंडियन प्रेजेंस देखें दावोस में तो वो आउटस्टैंडिंग है, यानी आधी दावोस की सड़क पे इंडिया होता है, फिर इंडोनेशियन प्रेजेंस बहुत हाई है, टर्किश प्रेजेंस बहुत हाई होती है, हमारी उस तरह से एक्सपोर्ट पोटेंशियल वहाँ शोकेस नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल इंडोनेशियन नाइट सेलिब्रेट होती है और लोग पूरी इवनिंग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जाहिर है दावोस इज अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। तो जब तक कोई कोलैबोरेटिव मॉडल सामने नहीं आएगा, गवर्नमेंट पीछे से सपोर्ट करे, प्राइवेट पार्टनर्स को एंगेज करे, हमारे प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटी को एंगेज करे, तो दावोस में बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए। राइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी और बात कर रही थी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से भी और इस फोरम की इंपॉर्टेंस के हवाले से भी। तो हया साहिबा बताइए कि नेक्स्ट प्लान क्या है जिसमें पाकिस्तान की शिरकत जो है मज़ीद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और ज़्यादा लोगों को इंगेज करें, जिस तरह से डॉक्टर हुमा कह रही थी। वो जैसे मैडम हुमा बकाई जो बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी, दैट ये जो प्लेटफॉर्म जो है इसको हमें आगे लेके जाना चाहिए। कोई जो गवर्नमेंट है कोई भी हो, इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी करें, थोड़ा सा सोचें कि इसको प्राइवेट जो सेक्टर जो अभी तक है वो उसको और लोगों कैसे इसको थोड़ा सा बड़ा लेके जाए ना। इसको एक जो है हमारा पाकिस्तान पवेलियन जो 20 साल से चल रहा है, ठीक है, उसकी एक प्रेजेंस हो गई है, उसकी एक मार्केट हो गई है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है वहाँ, राइट, मगर और लोग भी जा सकते हैं। आई मीन इसको द नंबर कैन इंक्रीज एंड इट कैन बिकम बेटर, बट दैट इज़ अप टू द गवर्नमेंट, राइट। एंड लेकिन प्राइवेट सेक्टर से आप लोग भी इधर है और KCFR भी उस पर प्राइवेट सेक्टर काम और कर रही है। KCFR तो एक थिंक टैंक है, राइट, तो जो इमेज बिल्डिंग करता है पाकिस्तान की और उसने काफ़ी अच्छी अब तक की है। इट्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नादरा पिंजवानी राइट नाउ and very proud to have served under her. I'm no longer in KCFR, but I believe Huma Bakai is a vice chairman, and both of them, I think it's a women-led thing right now, so I have a good hope for the future for them, both of them. राइट, और ये बताइए कि इस इवेंट में वैफ में यूथ की पार्टिसिपेशन जो है ना वो किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से हो सकती है? यूथ की तो नेचुरल पार्टिसिपेशन हो जाती है। यूथ की नेचुरल पार्टिसिपेशन इसलिए होती है बिकॉज अभी जो आप सोचते हैं जो यूथ मैटर्स और ये जो आप सोचते हैं उस तक इट्स नॉट देयर, बट जो यंगर क्राउड है जो इंस्टीट्यूशंस में अभी चला रहे हैं, अभी काफ़ी एक यंग एक विजन आया हुआ है। आप देखें, अगर बैंकिंग में देखें, अभी टेलीकॉम्स में देखें, आप किसी भी चीज़ IT में देखें, तो एक यंगर आउटलुक आया हुआ है। और ये इसकी जो पार्टिसिपेशन ऐसे हो सकती है, इनके स्पीकर्स बड़े अच्छे होते हैं। आप देखिए, उनको लेके जाएं और उनको बात करने दें और सेशंस में इंक्लूड करें, तो ये हो सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं ना जिसमें पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज काफ़ी बड़ा है। टॉपिक है वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर। क्लाइमेट चेंज है, अगेन विमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, जिसके ऊपर पाकिस्तान अभी काफ़ी काम करने शुरू हो गया है, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो ये टॉपिक्स और ये जो चीज़ें हैं आगे जा सकती हैं। और डिजिटल इंक्लूजन जो विमेंस की है, जो उसमें एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। IT सेक्टर जो है उसमें बहुत इंटरेस्ट है आजकल, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। राइट, एंड क्लोजिंग मैसेज आपका क्या होगा? हमारा इस सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो रहा है। यही है कि जब हम लोग जाते हैं, हम वतनों को बोलते हैं जी, जब हम लोग जाते हैं बाहर के मुल्क पर, तो आई वुड ऑलवेज से टू द पाकिस्तानीज़ के एक साथ जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करके जाएं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करके जाएं, एंड टू प्रमोट पाकिस्तान इन एनी वे पॉसिबल। दिस इज़ अ कंट्री एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। एंड जो भी गवर्नमेंट जाए, जो भी है, वी शुड स्टैंड एज सिविलियंस बिहाइंड दैट,
بیکاز یہ گلوبل اینڈ انٹرنیشنل پلیٹفارمس پر ہی لوگ دے سی اس ناٹ ایز ڈفرینٹ پارٹیز بٹ دے سی اس ٹوگیدر ایز پاکستانیز. یہ لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں باہر کے ملک سے وہ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں. سو وی شوڈ پٹ اے یونائٹڈ فرنٹ وین وی گو ابراڈ. تھینک یو حیا صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود رہیں. اور ناظرین، حیا صاحبہ کا میسیج بھی یہی تھا جس کو ہم بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم شرماتے ہیں کہ ہم لسانیت میں نہ بٹیں اور بارڈرز میں نہ بٹیں، صوبوں میں نہ بٹیں، بلکہ ہم جب بھی کہیں بھی جائیں تو ہم پاکستانی بن کر جائیں اور اپنے آپ کو پاکستانی بتائیں، انٹروڈیوس کروائیں کہ وی آر پاکستانیز. اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ جناب مشرف کا ایک جو وہ تھا اسٹیٹمنٹ کہ فرسٹ پاکستان، تو اس کو ضرور سوچنا چاہیے. اور ناظرین، یہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک اور ٹاپک پہ آپ کو لیے چلیں گے.